رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید اور بہت عید مبارک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، جو چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے اسی قدر اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اور اس خوبصورت زندگی میں یہ جو نوجوانی کا جوانی کا دور ہے یہ سب سے قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز محشر بھی ان ایام کے بارے میں، اس دور کے بارے میں، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے وہ نوجوان، وہ جوان جو ماشاءاللہ اپنی زندگی کی مصروفیات کو بخوبی ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی لائف کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ بڑے خوش نصیب نوجوان ہیں۔ تو ہماری عید کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں اس وقت جو ہمارے ساتھ دو دوست موجود ہیں، وہ اسی طرح ماشاءاللہ پروڈکٹیو زندگی جی رہے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد قسیم صاحب، آپ صدر یوتھ فورس پنجاب ہیں۔ جناب آپ کو خوش آمدید، بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کی اس نشست کے دوسرے مہمان ہیں جناب حافظ زین العابدین علوی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ اسپیکر ہیں، اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح یوتھ فورس میں بھی ماشاءاللہ بہت اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جناب خوش آمدید، اور آپ کو بھی بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ بڑی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جناب کہ عید کی مصروف گھڑی ہیں، لیکن آپ ہماری اس پیغام ٹی وی فیملی کے لیے وقت نکال کے آئے ہیں۔ زبردست۔ عید ویسے تو قسیم بھائی آپ سے جو ہے، عید ویسے تو خوشیاں منانے کا نام ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کی اگر بات کریں، وہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں وقت گزار دیتے ہیں، بس یا تو سوئے ہیں یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وقت بس ضائع کیے جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن کیا اسلام میں بھی، اسلام کا کیا کانسیپٹ، آپ عید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اسلام کیا کہتے ہیں عید ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب عباس چغتائی صاحب آپ کا، اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے اہم موقع پر پیغام ٹی وی نے ایک خوبصورت بزم سجائی ہے، اور اس کا مقصد خاص یہی ہے کہ مثبت طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، بالخصوص نوجوان طبقہ، مسلم نوجوان طبقہ، اگر وہ اپنی ان خوشیوں کو اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے گزاریں تو وہ ایک عبادت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو جائے گا۔ اور میں چاہتا ہوں یہ ابتدا میں یہ بات بھی کی جائے کہ ایک جو اسلام مخالف طبقہ ہے، لبرل سیکولر لوگ، جو دین بیزار لوگ ہیں، وہ ایک کنسیپٹ دیتے ہیں کہ اسلام یہ تنگ دستی کا دین ہے، اور دقیانوسی خیالات کا یہ حامل ہے، پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ خوشیوں کا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ابس اور بالکل غلط ان کا یہ پراپیگنڈا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ماحول دیتا ہے، اللہ ہنساتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ خوشی منائے، خوش رہے، خوشی منائے۔ وہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے نا کہ یہ جو دنیا کے سارے دکھوں کو میری ملکیت تھوڑی ہے۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ میں ہنساتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشیوں کے موقع، کہیں عید الفطر ہے، کہیں عید الاضحیٰ ہے، کہیں اللہ اولاد دے رہا ہے، کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں اللہ مال دے رہا ہے، تو یہ خوشیوں کے موقع، تو اللہ کہتا ہے یہ موقع میں فراہم کر رہا ہوں، میں تمہیں خوشیاں دے رہا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید یہ ایک تحفہ ہے، تحفہ۔ بلکہ دیکھیں نا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پہ یہود آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، تو ایک موقع ان کا آیا تو وہ خوشی منا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کی عید ہے۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی خوشی کے ایام ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ نے میری امت کو خوشی کے موقع دیے ہیں۔ تو گویا یہ ہے ہی خوشی کا مقام، یہ خوش ہونے کے آپ کہہ لیں کہ ایام ہے، اس میں خوشی منانی چاہیے۔ اچھا، اس میں دیکھیں پھر ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا، ایام التشریق، فرمایا یہ ایام تشریق ہیں،
10 11 12 یہ جو قربانی کے ایام ہیں، فرمایا یہ ایام جو ہیں اکلیم و شربیم، فرمایا یہ کھانے کے پینے کے دن ہے، یعنی شریعت ہی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ دن تو خوشی منانے کے دن ہے، تو اس میں خوشی منانا سنت ہے، اس میں خوش ہونا سنت ہے۔ اسلام جو ہے وہ خود چاہ رہا ہے کہ آدمی جو مسلمان ہے، اسلام کے دائرہ کار میں ہے، وہ اپنی زندگی میں خوشی منائے۔ اس کے دائرہ کار ہیں، والدین کے حقوق کا تذکرہ کر دیا، اولاد کے حقوق کا تذکرہ کر دیا، رشتہ داروں کے تذکرے فرما دیے، تو یہ خوشی منانا عین اسلام ہے۔ بلکہ اگر آپ مطلقاً لیں تو بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے تو جو موقع کی مناسبت سے بات ہے، تو آپ نے حدیث بیان کی، مسئلہ بیان کیا تو مسکرا دیے، تو صحابہ نے کہا، آپ نے بلکہ خود کہا صحابہ سے کہ تم مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب اس نے بات کی تو اس بات پہ اللہ بھی مسکرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو، وہ جو مسئلے والی حدیث سے صحابی نے پوچھی کہ روزے کی حالت میں صحابی نے جمع کر لیا، اور پھر آپ نے جب اس کو کہا بھی یہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا ہے اور اس کو تم تقسیم کر دو پورا باہ میں، تو وہ کہنے لگا جی مجھ سے زیادہ تو غریب بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس بات پر اللہ مسکرا دی، یعنی گویا خوش ہونا، مسکرانا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ زین بھائی مجھے آپ بتائیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عید خوشی منانے کا دن ہے، اللہ کی جانب سے ہمارے لیے یہ تحفہ ہے۔ کچھ نوجوان آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اکثر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے، جی ہم نے عید تو سو کے گزار دی، عید تو ہمارے لیے بہت بورنگ ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف دین، لوگ کہتے ہیں دیندار جو لوگ ہیں وہ شاید بورنگ ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت جو دین کی طرف نہیں ہے، دین والے تو اتنی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، اور جو دنیا وہ دین سے بیزار، دین سے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی بورنگ سے عید گزاری، یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل عباس بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر آپ نے ہمیں دعوت دی اور مدعو کیا پیغام ٹی وی۔ جو کوسچن آپ نے کیا ہے بالکل اسی طرح ہے۔ دراصل ہم نے عملاً عید کی خوشیوں کو جو ہے نا وہ سونے کا ذریعہ ایک بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید نام سونے کا ہے، آرام کرنا ہے، نیند پوری کرنی ہے۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو عید کی رات ہوتی ہے گزشتہ، یعنی جسے چاند رات عموماً کہا جاتا ہے، اس کو ہم چھوٹی عید پہ چاند رات اور اس میں عید کی پچھلی رات، تو وہ ہم ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، اور پھر صبح بڑی مشکل سے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھ کے آتے ساری ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ہم وہ ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے عید کی نماز پڑھ کے آنا اور سو جانا ہے۔ حقیقت میں عید خوشیوں کا نام ہے، صلہ رحمی کرنے کا نام ہے، کہ انسان رشتہ داروں کے گھروں میں جائے اور دوستوں کے گھروں میں جائے، عید کی خوشیاں بانٹے، پھر آ کے آرام کر لے شام میں۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دن سارا سو کے گزرتا ہے، اور شام میں ہم اٹھتے ہیں اور پھر وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے، اور بس پھر اس کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے اور ہم پھر سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو ہم آج کل کسی کو ٹیکسٹ میسیج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا اور بس سمجھا، یا اسٹیٹس ایک لگا دیا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، عید تو یہ ہے کہ دوستوں کو ملیں جا کے، اگر یہ بڑی عید ہے تو اس میں گوشت کے حصے بنائے ہیں اپنے دوست احباب سال کی کے جانب بعد لے دیکھا جائیں جائے تو یہ دو اہم ترین ایونٹ آتے ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے کہا مسلمانوں کے یہ اہم تہوار ہیں، تو ان کو اچھی طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ ان کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے، بندہ آرام بھی پورا کرے، پھر دوستوں کو بھی جا کے ملے، پراپر پلاننگ کے ساتھ ایک لسٹ بن جانی چاہیے، جی ہم نے ان دوستوں کی جانب جانا ہے، ان عزیزوں سے ہم اتنے عرصے سے نہیں ملے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے بڑے جو دادا وغیرہ تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، اور آج یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل المیہ ہے یہ۔ قسیم بھائی، آپ ماشاءاللہ یوتھ کی ایک آرگنائزیشن میں بھی بہت اہم ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو ایک جانب آپ کی فیملی ہے، ایک جانب وہ آرگنائزیشن کی ذمہ داریاں ہیں، تو عید پہ کیا آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں؟ عید پہ بات آپ کی صحیح ہے، پنجاب کی ذمہ داری ہے، تو پنجاب کے تمام اضلاع اور شہر، ان کے نظم، وہ جتنے ان کے ہیڈز ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایک لحاظ سے تو خوشی دوبالا یہ ہو جاتی ہے کہ پچھلی عید جو ہماری عید الفطر گزری ہے اس میں بھی، اور عید الاضحیٰ پہ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہمارا پروجیکٹ جو ہے یوتھ فورس نے ایک لانچ کیا ہوا ہے، اجتماعی قربانیاں یا وقف قربانی جو ہے نا جی، وہ جو عمراء ہیں، اغنیاء ہیں، وہ قربانی وقف کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ہمارے جو دوست ہیں یوتھ فورس کے، وہ ایسی بستیوں میں جا کے جو بالکل پسماندہ ہیں، اب پچھلے دنوں جو یہ چولستان کا مسئلہ ہوا، اس میں ہمارے دوستوں نے، یوتھ فورس کے دوستوں نے بلا مبالغہ بہت اچھا اس میں کام کیا۔ تو اس قربانی کے موقع پہ بھی الحمدللہ ان سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے، اور خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے غرباء ان تک یہ پیغام بھی پہنچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوشی کا یہ موقع گوشت کا ہے،
تو بعض تو جانور وہیں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں ان ایسے علاقوں میں تاکہ ان گھروں میں گوشت تقسیم ہو جائے اور ان تک پہنچ سکے، اور نہ جانے انہوں نے کب سے کھایا ہوگا۔ اور بعض اوقات ہمارے دوست یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر اس کو ذبح کر کے اس کے پیکٹس بنا کے حصوں میں تقسیم محفوظ کر لیا، اور عید کے اگلے دن جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے دوستوں عید بھی ایسے علاقوں میں کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک رفائی یا ایک کہہ لیں کہ خاص کر جو ایک خوشی کا موقع ہے، اصل تو میں سمجھتا ہوں اگر اس موقع پہ کوئی غریب بغیر گوشت کھائے سو جائے تو پھر قسم اللہ کی یہ مزہ نہیں، عید کا مزہ نہ آیا۔ اصل یہ ہے کہ ہر بندے تک گوشت پہنچ جائے۔ اگر ہم نے اپنے فریزرز ہی بھرنے ہیں تو وہ قربانی تو نہ ہوئی، قربانی تو ہے کہ اپنی خواہش کو قربان کر دیں، ان لوگوں کو کھلائیں۔ تو بلکہ آسان بات ہے، اگر گوشت بھرنے فریج بھرنی ہو تو وہ 1500 1800 والے بھرنے چاہیے، تو 3000 میں گوشت پڑ جائے۔ یہ تو قربانی کا ہے۔ تو اس میں پھر گھر والے ڈسٹرب تو ہوتے ہیں ایسے موقع پر، بلکہ خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں میری 3 اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، تو وہ بہرحال چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ بالکل آرڈر جاری کر دیتی ہے بھی اب خبردار آپ نے کہیں نہیں جانا۔ تو بہرحال یہ دین کی ذمہ داری ہے۔ سارا سال جو اتنی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی عید پہ بس گھر میں آئے موجود ہیں تو چلے تو وہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ سب دوستوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، تو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم خود بھی، بلکہ پچھلے دنوں چولستان تھا تو میں خود بھی وہاں پہ گیا ہوں، پورا وزٹ کر کے وہاں پہ جہاں جہاں پہ ضرورت تھی ہم نے نشاندہی کی، پانی وہاں پہ مہیا کیا، راشن مہیا کیا۔ تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پہ بھی انشاءاللہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق قربانیاں کر کے ایسی جگہیں یا ایسے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں پر ہم، اور پھر یہ مقامی بھی جگہ ہوتا ہے، مثال لاہور ہے، شیخوپورہ ہے، پورے پنجاب میں دیگر اضلاع میں بھی جو وقف قربانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے بھائی دوست کر کے مقامی طور پر جو ہمارے نظم سے وابستہ دوست ہوتے ہیں لیکن وہ قربانیاں نہیں کر پاتے، غربا ہوتے ہیں، یا ایسے علماء جو قربانیاں نہیں کر پاتے، تو خاص اس موقع پر ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں تک، ایسے علماء تک جو مستحق ہیں اور ضرورت ہے ان تک گوشت کے گفٹ پہنچائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی جو قسیم بھائی بات کر رہے تھے چولستان کے حوالے سے، تو مجھے بھی اتفاق ہوا چولستان کا وزٹ کرنے کا، اس کے ڈیپ ڈیزرٹ تک جانے کا، تو واقعی وہاں پر جا کر یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گوشت تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پاتے۔ تو یہ عید کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، اور آپ یقین مانیے کہ جب آپ اپنے حصے میں سے، اپنی خواہش میں سے قربان کر کے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں، تو لٹرلی جو دل کو خوشی ملتی ہے نا، وہ اس قدر قیمتی خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو میرا یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو اس وقت عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، یقیناً مجھے میرا یہ یقین ہے۔ زین بھائی، آپ عید کے موقع پر اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو، آرگنائزیشن کی ذمہ داریوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ عید پہ آپ کے گھر میں کیا سما ہوتا ہے؟ عید کے حوالے سے اس طرح ہے کہ چاند رات جسے عید کی رات کہا جاتا ہے، بڑی عید میں تو وہ عید کی رات ہوتی ہے، تو انتظامات ہمیں کرنا ہوتے ہیں، چونکہ میرے والد صاحب بھی عید کی امامت اور خطابت کرتے ہیں، ادھر ماڈل ٹاؤن میں ہی کیپٹن سروج شہید پارک ہے، تو اس پارک کا انتظام کرنا، ادھر ٹینٹس وغیرہ لگوانا، یا مینجمنٹ لیڈیز کے لیے علیحدہ بالکل سیپریٹ، بالکل ایگزیکٹلی، تو وہ لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنا، یا انتظامیہ والے افراد جو منتظمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا، تو یہ ایک ایسی یادگار لمحات ہوتے ہیں جس کو ہم پورا سال مس کرتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ تو پھر عید کا وقت آتا ہے، عید کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں ایک الشفا فری ڈسپینسری ہے اینڈ ہاسپٹل، تو وہ جماعت کے انڈر ہی کام کر رہا ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب ہی اس کو جو ہے نا وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، زبردست۔ تو اس کے لیے ایک تو وہ اجتماعی قربانیوں کے حوالے سے بھی ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، اور پھر اسی فری ہاسپٹل اور ڈسپینسری کے لیے کھالیں بھی اکٹھی کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہم جیسے نوجوان صرف اللہ کی رضا کے لیے للہ فی اللہ یہ کام کرتے ہیں، تاکہ جب یہ سیل ہوں تو ان کی جو رقم آئے اس سے ہاسپٹل کے اندر میڈیسنز وغیرہ وہ رکھی جا سکے۔ تو عید کا دن اسی طرح تقریباً گزرتا ہے کہ یہ بڑی عید کا اسپیشلی کہ ہم لوگ گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں انہی سلسلوں میں، اجتماعی قربانی کے حوالے سے، فی سبیل اللہ حصے کے حوالے سے، یا اگر کسی نے حصہ وصول کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں سے ان ٹچ رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم گھر سے ذرا دور رہتے ہیں، گھر میں عید لیکن چلیں آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات،
اس عید پہ آپ اہتمام کیجئے کہ اپنی خوشیاں اور اپنے تحفے، اپنی قربانی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو روزانہ یہ چیزیں میسر نہیں ہیں ضرور شیئر کیجئے، واللہ آپ کو بہت خوشی انشاءاللہ اس سے میسر ہوگی اور آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پیغام اسپیشل ٹرانسمیشن۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ پیغام ٹی وی کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جو ماشاءاللہ پوری ایفرٹ کے ساتھ، پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، ایون کہ عید کے ایام بھی جہاں اپنی فیملی کے ساتھ بھی گزارے ہیں وہیں پہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی گزار رہے ہیں۔ قسیم بھائی، بچپن میں عید کس طرح گزارا کرتے تھے، کیسے مناتے تھے؟ کیا آپ بھی جس طرح آج کل بچے ماشاءاللہ قربانی کے جانوروں کو سجانا، کھلانا اور لے کے پھرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، کیا آپ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے؟ عید الاضحیٰ جو ہے بالخصوص یہ جو بقرہ عید یا قربانی جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک بات معروف ہے کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ عید بچوں کی، تو بات ایسے ہی ہے، چھوٹی عید ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں بچوں کے ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ اور ہمارے بچپنے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ابھی چاند ذوالحجہ کا طلوع نہیں ہوا ہوتا تھا اور گھر میں ایک طوفان سا بپا ہوتا، جی ہمیں بکرا چاہیے جی، یا یہ کہ محلے میں سے اگر کسی کے گھر بکرا آ کسی ایک کے گھر آ گیا تو پھر تو صبح و شام ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ بلکہ میں آپ کو ایک بہت واقعہ بھی سناتا ہوں اپنا ذاتی۔ یہ میرے پیشانی پہ ایک نشان لگا ہوا ہے چوٹ کا، جی جی نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ہے ہی عید الاضحیٰ کا نشان ہے، اچھا بکرا کا نشان ہے وہ، یہ تو نشانی موجود ہے، نشانی مستقل نشانی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بکرا آ گیا ہمارا بھی، اور پھر ہماری برادری کی جگہ پہ محلے میں اکٹھے ہی چچا تایا اور یہ سب اجزا کارب اکٹھے ہیں، تو سارے جانور بکرے اکٹھے ہو گئے اور پھر لے کے جانا ان کو چرانے کے لیے۔ تو وہ بکرے 2-4 دن میں آپ کو پتا ہے کہ وہ سدا جاتے ہیں، بندہ آگے آگے اکیلا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے بکرے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اس طرح بکرے کھلے ہوئے تھے، وہ پیچھے پیچھے ہم بھاگ رہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو پھر ایک جگہ پہ پاؤں سلپ ہوا اور سامنے ایک سیڑھی تھی جو پتھر کی بنی ہوئی گھر کی، وہ پیشانی سیدھی پھر اس پہ لگی، تو یہ بہت بڑا زخم لگا۔ تو یہ بقرہ عید کی ہی نشانی، یعنی کہ اتنے ذوق و شوق سے آپ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جانوروں کے ساتھ ساتھ کھیلنا کودنا سارا۔ تو کیا اب آپ کے بچے یوں کرتے ہوں گے؟ اچھا، وہ چاند جب طلوع ہوا تو ابھی بھی ایام ابتدائی تھے، تو وہ کہنے لگے جی محلے میں سب سے پہلے ہمارے گھر بکرا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ بیپاری کے پاس گئے، اس سے بات طے ہو گئی۔ اچھا، اس کو کہا بھی آپ خرید لیے ہم نے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، تو ہم اس سے ایک دن پہلے لے جائیں گے۔ وہ بس بچوں کو پیغام ملا، اس نے کہا نا جناب انہوں نے لے لیے تو بس اب گھر لے کے آئیں۔ تو میں مزید اتفاق ہی ہوا کہ وہ ایک بکرا، اب بچوں کو ہوتا ہے نا جی، ایک بیٹی جا رہی ہے وہ الگ سے کچھ پتے توڑ کے لا رہی ہے کسی گھر سے، یہ جامن کے پتے ہیں، یہ فلاں پتے ہیں، یہ ہم نے اس کو کھلانے، تو وہ ایک بیٹی نے نا اس کو گندم کھلا دی۔ اب یہ ایک سبق موز بھی بات ہے، تو وہ اس کی وجہ سے نا وہ دونوں ہی بکرے بیمار ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے۔ تو وہ ہم نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا، وہ انجیکشن وغیرہ دونوں کو لگائے، ایک تو ٹھیک ہو گیا اور ایک آج صبح آج ہی وہ نا وہ جو ہے وہ وفات پا گیا، فوت ہو گیا۔ اچھا، اس میں دیکھیں یقین جانے تینوں بیٹیاں میری وہ زاروں کے تار کا ایک ایفیلیشن ہو گئی نا اس کے ساتھ ان دنوں میں۔ ان کو دیکھ کے تو بڑوں نے بھی رونا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر بڑے بھی رو رہے ہیں کہ یہ میرا مطلب ہے کہ وہ اتنی دکھ میں وہ میرا بکرا فوت ہو گیا جی، مجھے بکرا اور لا کے دیں جی میرا بکرا۔ تو یہ تو پھر کیا اور لے کے آئے ہیں؟ تو وہ انشاءاللہ اللہ دے گا فضل تعالیٰ جی، انشاءاللہ۔ زین بھائی آپ بتائیے، آپ بھی کیا بچپن میں اسی طرح اگریسو تھے کہ بکرے پہلے آنے چاہیے، جانور پہلے آنا چاہیے؟ سارے بچے اسی طرح ہوتے ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے کہا عید تو بچوں کی ہوتی ہے، تو ہم لوگ بھی اب جو ہے نا وہ جو بچپن کی عید کا ایک جام ہوتا ہے نا، اس کی خوشی وہ ابھی بھی مس کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ دور گزر گیا، تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ
عید اس طرح ہوتی تھی کہ جب بڑی عید کا موسم شروع ہونا، یعنی جب یہ ایام ذوالحجہ سٹارٹ ہونے، تو ہم نے بھی بالکل ہم نے بھی اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ اصرار شروع کر دینا قربانی کا جانور لے کے آئیں. اور قربانی کا جانور جب آ جانا تو انہوں نے ہمیں ساری چیزیں اسی طرح بتانی، اور انہوں نے کہنا کہ اس کا احترام کریں، یہ نہیں کہ اس کو باہر آپ گلی میں گھمائیں اور یہ زخمی ہو جائے. اور اپنے واقعات بتانے انہوں نے کہ جس طرح ہمارے جو والدین تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جو قربانی کا جانور مختص ہو جاتا تھا اس کی بڑی ٹہل سیوا ہوتی تھی. تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح بچپن میں ہوتا تھا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھا جاتا تھا، بچوں کو بتایا جاتا کہ قربانی کے جانور کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا، اس کو پیار سے رکھنا ہے. ہم بالکل وہ لمحات ضرور مس کرتے ہیں. زبردست زبردست. خواتین و حضرات، اگر میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ماشاءاللہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ جناب وہ جلدی لے کے آنے چاہیے، اور ہم اس بار ماشاءاللہ ان بچوں کی وجہ سے جلدی لے کے بھی آئے. تو وہ بچوں کو شرارتیں کرتے دیکھ کے نا مجھے تھوڑا سا آ گیا کہ یہ کیا بچے ان کے ساتھ اتنا کیوں تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، یا کیوں اتنا ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آپ یقین مانیے میری والدہ صاحبہ نے مجھے سمجھایا اور مجھے تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ جب تو چھوٹا تھا تو تو بھی اسی طرح بڑی ضد کیا کرتا تھا ابا جی سے کہ وہ جلدی لے کے آئیں، ہم نے کھیلنا یہ وہ. تو ماشاءاللہ بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ہر دور میں اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اور بلکہ اس میں یہ بات میں سوری آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب قربانی کا جانور عید والے دن، بچپن کی بات بتا رہا ہوں، ذبح ہوتا تھا تو اس وقت بچوں کی جو کیفیت ہوتی تھی اسپیشلی ہماری، اور ہم لوگ کونوں میں چھپ چھپ کے رو رہے ہوتے تھے، رونا آ جاتا تھا بالکل اسی طرح. اور بلکہ ان کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے. گھر میں اگر ایک سے زائد قربانی آنی، باقی بہن بھائی بھی ہیں، تو یہ ضد کرنی کہ میرا جانور اینڈ پہ ذبح کیجیے گا، پہلے اس کا ذبح کر دیں، میرا جانور تھوڑی دیر میں مزید اس کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ محبت کا خمیر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے نا محبت، تو وہ ایک حصہ رحمت موجود ہے. تو یہی وجہ کہ ہمیں ان کے ساتھ اتنا تعلق بن جاتا ہے. تو اس سے خواتین و حضرات بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم چند دن ایک کسی جانور کو، کسی چیز کو پالتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ اتنی محبت لگاؤ ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہوگا. تو ہمیں اسی کے دیے منشور کے مطابق یا اسی کی انسٹرکشنز کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا چاہیے. تو قسیم بھائی، ہمارے نوجوان بے راروی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. عید کے اگر ایام آئے ہیں تو ایسی ایکٹیویٹیز ساتھ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے جانور ساتھ بندے ہیں اور دوسری جانب میوزک کنسرٹ چل رہا ہے. بالکل اس قسم کی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں. تو ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں کہ نوجوان قربانی کی اور دیگر جو عبادات ہیں، جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے قریب رہیں، اور جو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے دور رہیں؟ اس کے لیے ہم ان کو کیا طریقہ دے سکتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم دین کے قریب آ جائیں گے تو ہماری خوشی ختم ہو جائے گی اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. کوئی اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز کر لیں؟ یہ آپ نے بہت ایک اچھی بات کہی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی بھی چاہیے، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ یا اسلام یا یہ مولوی حضرات یا یہ دیندار، یہ اسلام میں خوشی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید دین کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو شاید ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ اسلام صرف غیر شرعی، بے راہ روی یا ایسی چیزوں سے روکتا ہے جس کا انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اسلام قطعاً خوشی سے نہیں روکنا، یعنی کہ یہ جس چیز کو خوشی سمجھتے ہیں اس کا یہاں بھی نقصان ہے، اخروی تو ہے ہی ہے، ادھر بھی ہے دونوں. اور یہ بندے کو نظر آتا ہے اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ. اب کہنے جس کو خوشی، اب یہ سیلفی کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اب اس میں پھر ایسی بے راہ روی اختیار کرتے ہیں کہ کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہیں وہ گاڑیوں کے نیچے آ کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا دریا میں ایک ایسا ایشو سٹنٹ کرتے وہ ایکسیڈنٹ کروا بیٹھتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں چناب سے گزر رہے تھے تو ایک لڑکا میں مقامی ساتھ تھا، وہ کہنے لگا جی بس ایک سیلفی کے چکر میں 2-3 لڑکے اب سب یہاں سے ڈوب چکے ہیں. تو یہ خوشیوں کے ایسے موقع پر عید الاضحیٰ بھی یہ خوشی کا موقع ہے. یقین جانیے اسلام منع نہیں کرتا. یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ پوری شریعت اسلامیہ کو پڑھیں،
جتنا اسلام نے نوجوانوں کے لیے رستہ نکالا ہے اور جتنی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، شاید دوسرے طبقات کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، لیکن نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص آپ نے اپنا تعلق خود اپنا بھی اور پھر اس کا اظہار خیال بھی کیا ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہ پہلی بات کہوں گا اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ طبقہ دین سے دور ہے، ان کو دینی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاق ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو کہا نا کہ قرآن اوپر سے پڑھ کے سنائیں تو یقین جانے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ نہیں آتا۔ عباس بھائی یقین جانے اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ 90% بھی کہوں تو پھر میرا مطلب ہے یہ کم ہوگا، 97-8% ہمارا طبقہ ایسا ہے جن کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ اب ان کو کیسے پتہ چلے گا اسلام کیا ہمیں درس دے رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کے جو ابتدائی 20 سال ہیں نا عباس بھائی، وہ جہالت میں گزرے، بے دینی میں گزرے ہیں، گمراہی کے راستے میں گزرے ہیں، بالکل ہی گمراہی کے راستے پہ، غلط لوگوں میں بیٹھنا، غلط روش۔ یہ تو اس اللہ کا خاص فضل ہوا، والدین کی دعاؤں کا ایک خاص ثمرہ ہوا، اور میں یقین جاننے میں یہ سٹوری تو پھر سننے والی ہے، میں اپنی جب سابقہ زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں نا تو میرے قسم اللہ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میری کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اور مجھ سے اللہ کا شکر۔ تو یہ چینج کیسے آیا ماشاءاللہ؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا ثمرہ ہے، ہے تو ایک بچپن میں دوست بن گئے، وہ غلط روی کا شکار تھے اور انہی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ والدین نے نماز کا کہنا گھر سے نکلیں اور ان کے ساتھ کمپنی جوائن کرنی، اور پھر گھر سے اسکول جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ یہ تھا کہ میں یہ فخر کے طور پہ تو نہیں لیکن صرف بیان کرنے کے لیے نوجوانوں کی سگریٹ بھی اور میرا مطلب نشے تک کی باتیں اور پھر شراب تک کی محفلیں، اس حد تک گمراہی۔ لیکن اللہ کریم نے آپ کو بچا لیا وہاں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو بدلتے میں نے دیکھے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ اس طرف جا رہے تھے، اللہ کریم نے رحمت فرمائی آپ کو بچا لی جانے پر، وہ بچ کیسے گئے؟ واقعہ کیسا ہوا؟ یا وہ نوجوان، بہت سارے ایسے والدین اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو اپنے بچوں کے ان رویوں سے بہت پریشان ہیں، تو پلیز کو مختصراً ہے تو عید کا موقع ذرا ان کی رہنمائی ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہمارے محلے میں، لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہوگی، اس میں وہ خون خرابہ بھی کافی ہو گیا، اور اس لڑائی میں بھی شریک تھا۔ اچھا، وہ میرے والد محترم، آپ کہہ لیں کہ ان کی پوری زندگی بڑی شرافت والی ہے، 5 وقت کے نمازی، عقیدہ توحید سنت کے مطابق داڑھی، تو وہ خفا ہوتے رہتے تھے اور کہتے بھی رہتے تھے، لیکن بس وہ ایک مجلس کا، محلے کی آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ تھا۔ اچھا، وہ والد صاحب کو خواہش بڑی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، بڑے بھائی کے لیے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں کر سکے، وہ بھی ان دوستوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ درست راستے پہ نہیں آ سکے۔ اچھا، ایک لڑائی ہو گئی محلے میں بہت بڑی، اس میں بھی پھر پولیس آ گئی، پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی، تھانے میں چلے گئے، والد صاحب بہت پریشان، انہوں نے بس دوستوں سے مل کر مجھے رہا تو کروایا، وہ پھر وہ آپ کہہ لیں کہ پٹائی بھی ہوئی زبردست قسم کی، گھر سے تو پٹائی ہوئی، پھر والد صاحب کہتے بھی میں تمہیں مدرسے چھوڑ کے آنا ہے۔ اچھا، وہ مجھے ہمارے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جامعہ دارالعلوم محمدیہ معروف ادارہ ہے، وہاں پہ مجھے چھوڑا ہے، وہاں پہ اساتذہ سے ان سے رہنمائی ملی شروع میں، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ میں مدرسے جاتا تھا اور بیلی الکلام میں چلا جاتا تھا صبح ٹائم، اور پھر چھٹی ٹائم گھر چلے جانا۔ ایک 6 ماہ کا عرصہ ایسے گزرتا گیا۔ وہ پھر ایک استاد کی ملاقات ہوئی والد صاحب سے، انہوں نے کہا بھی وہ لڑکا نہیں آپ کا آ رہا، وہ تو اتنے ماہ ہو گئے، وہ کہنے لگے روزانہ گھر سے وہ تو آتا ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ پھر گھر گئے، والد صاحب نے کھینچا تانی کی اور پھر انہوں نے چھوڑا۔ میں سمجھتا ہوں میری والدہ کی دعاؤں کا اس میں بڑا اثر ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ان والدین کو کہ خدا را جہاں پہ آپ تربیت کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ میں جہاں پہ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ دعا کریں تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا، بعض اوقات والدین بچوں کی روش سے پریشان ہو کے کچھ منفی کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ والدین سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کریم سے اچھے الفاظ سے دعا کریں، کبھی منفی الفاظ میں اس میں ایک حدیث بھی ایڈ کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خبردار اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں تم نے کرنی۔ اور اگر میں اس کو آپ فی الواقع پیش کروں تو ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب نا وہ کہتے بس سخت طبیعت کے تھے، تو وہ ایک دن تھوڑی سی بھائی سے ناراضگی ہوئی تو اس کو کہنے لگا بھی تیری آج لاش ہی کا رانی ہے۔ یقین جانے وہ کہتے ہیں ایسا جملہ کہا، بھائی وہ کام پہ گیا، راجگیری کا کام کرتا تھا، کہتے وہ اوپر تھا، اوپر سے نیچے گرا، نیچے اینٹیں تھیں، سر نیچے لگا اور واقعتاً اس کی لاش گھر میں آ گئی، واقعتاً۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، بد دعا تو کسی کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، کجا اپنی اولاد کے کجا اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ تو میں جب پہلے دن جامعہ گیا نا تو میرے گلے میں سونے کی چین تھی، تو وہ جو آوارہ مزاج لوگوں کے ظاہری جو حالت ہوتی ہے وہ سب کچھ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا سب سے پہلے اتنا بڑا فضل ہوا ہے، یقین جانے۔ پھر والدین کی جو دعائیں تھیں، بالخصوص والدہ بہت تڑپ رکھتی تھی والد صاحب بھی کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، عالم دین بنے، تو ہدایت پاتے ہم نے بڑے سے لوگ دیکھے ہیں، لیکن اللہ نے اس غلاظت سے نکال کر منبر پہ کھڑا کیا اور خطبہ جمعہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص یہ فضل میں سمجھتا ہوں بہت انسپریشنل سٹوری ہے، اور قرآن کریم بھی ہمیں اسی جانب رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں انبیاء دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا، کہیں کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کو ہدایت عطا فرمانا، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا، بالکل، اور جن کا یہ عید صالح الاضحیٰ اولاد کی دعا کرنا، یہ بالکل یہ نبیوں کا شیوا ہے، قرآن کے احکامات ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پیغام عید اسپیشل ٹرانسمیشن۔ رب کے انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، رب کے انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیغام ٹی وی کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جناب زین صاحب، آپ ماشاءاللہ بچپن سے علماء کرام کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی خدمت کا موقع بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، تو اس کے کیا فائدہ آپ دیکھتے ہیں؟ علماء کے قریب رہنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ نوجوانوں کو، نوجوان علماء سے تھوڑا سا دور دور رہتے ہیں شاید، تو کیا علماء کے قریب رہنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کو؟ بالکل درست بات ہے، اور علماء کرام کی جو محبت ہے وہ مجھے والدین سے مطلب ورثے میں ملی ہے، اور بچپن سے الحمدللہ میرا سرمایہ حیات ہے، یوں کہہ لیجیے۔ زبردست زبردست۔ اور بہت زیادہ علماء جو ہیں وہ بکثرت وہ ہمارے گھر آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے تھے بچپن سے، اور ہم یعنی اگر کوئی عالم دین ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو وہ بڑے یادگار اور خوشی والے لمحات ہوتے تھے، اور میرے والد صاحب خود ہمیں جو ہے یہ طریقہ سکھاتے تھے کہ آگے بڑھو، انہیں پانی پیش کرو، اس طرح مہمان نوازی کے اصول اور آداب وہ سکھاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کے قریب کوئی شخص ہو، اسے اور کچھ بھی نہ حاصل ہو، تو یقیناً علماء کی قربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے اوپر جو ہے نا وہ استقامت ضرور عطا کرتے ہیں، اور کوئی عالم دین ایسے ہی کوئی بات کر دے، کوئی دعا دے دے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ہے۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ہیں اور بڑے نیک آدمی عالم دین، تو ایک مرتبہ وہ سیالکوٹ تشریف لائے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو نورانیت بھی عطا کی ہوئی ہے، تو وہ اسی طرح ایک مرتبہ مجھے دیکھا تو مجھے دعا انہوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ تینوں ایسا بنائے کہ تو اللہ نو پسند آ جائے، اور اسی طرح پنجابی والے انداز میں بالکل انہوں نے بہت کہا۔ سادہ اور میرے دلکش لیے انداز ہے ان کا، بہت بڑی یہ ایک بات ہے، میرے لیے سرمایہ ہے۔ اور علماء کی خدمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، ادھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، نوجوان آج کل کا طبقہ بالخصوص وہ علماء سے، اسکالر سے، شیوخ سے دور رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مولویزم کا ایک لیبل اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے علماء سے دور رہتا ہے، جبکہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ علماء کے قریب آئیں گے تو ان کی نسلوں میں بھی اور زندگیوں میں بھی خیر آ جائے گی، اور اس میں علماء کرام کا بھی بہت رول ہوتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، برتاؤ کیسا ہے۔ جب ایک عالم اچھے طریقے سے اور ان نوجوانوں کو اپنے قریب کرتے ہیں یا اپنے رویے سے دور کر بالکل دیتے اسی ہیں، طرح، تو جب یہ اپنا اچھا بیسٹ دیں گے، رویہ اپنائیں گے، تو نوجوان یقیناً وہ علماء کے قریب ہوں گے اور اس سے خیر ہی پھوٹے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قاسم بھائی جان، اس عید کے موقع پر لوگوں کو گوشت بانٹنے کے لیے جانا آپ کی تنظیمی بھی ذمہ داری ہے، اور فیملی میں بھی ذمہ داری ہوتی ہے، رشتہ داروں کے گھر، دوستوں کے گھر جانا، تو کیا آپ بھی یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں خود سے؟ بالکل جی، اصل میں تنظیمی ذمہ داری کی وجہ سے بھی اور پھر دین سے تعلق کی وجہ سے بھی وہ خاندان، گھر، دوست، احباب ایک اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہاں پہ یہ بھی ایک حق بنتا ہے جو دین کے داعی ہیں یا ایسی ذمہ داریوں پہ ہیں، ان کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے، اور اس میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے، بلکہ نبوت سے قبل
جو 5 اوصاف حمیدہ آپ کی ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنوائی تھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں وہ خدمت خلق بھی ہے اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور سب کچھ ماں جی نے اس میں گنوایا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا تحمید الکلہ و تکسب المعدومہ، یہ خدمت خلق ہے. کیا بات. اور یہ اس اسلام نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ قبل از نبوت ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں اللہ نے لوگوں میں معروف کر دی ہوئی تھی. جی جی. تو اس میں سب سے پہلے صلہ رحمی. تو ماں جی کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ضائع ہوں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کرنے والے یہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین ہیں، سب سے پہلے. آج کل کیا ہوتا ہے نوجوان طبقہ بھی موبائل پہ تو سمندر پار لوگوں سے محبت کی پینگیں چڑھا رہا ہے، لیکن گھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ ادھر نہیں ہے. اس کی صلہ رحمی سمندر پار ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیسے ویلکم، کیسے عید مبارک کر رہا ہے. اور گھر بیوی ہے اس کو سیدھے منہ سے نہیں بلاتے، بہنوں بھائیوں سے، اپنی اولاد سے. تو یہ خوشی نہیں. میں وہ بھی حدیث ایڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں کہ جو اپنے گھر والوں، تم میں سے خوش اخلاق یا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اصول دیکھیں نا، اصول ہے نا جی حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق والدین کا. اچھا والدین میں سے لیں تو پھر آدمی نے پوچھا محبوب نیکی کرنا چاہتا ہوں تو کس سے کروں؟ میں امک. پھر اس نے کہا محبوب پھر کس کا حق ہے؟ میں امو کا تیری ماں کا. پھر اس نے کہا محبوب پھر کس کا حق ہے؟ اور میں امو کا تیری ماں کا. پھر کس کا ہے؟ تیرے باپ کا حق ہے. تو یہ اسلام نے یہ ذمہ داری میں دی ہے. سب سے پہلے والدین ہیں. اس کے بعد وہ جو زین بھائی نے بھی ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیسا جامع پیغام دے رہے ہیں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. خطبے میں کہا ہے نا آپ نے خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی. صحابہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور پھر کیا کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. کیا کمال، یہ خوشی ہے. اگر خوشی کے موقع پہ باہر دوستوں سے گپ شپ ہو رہی ہے اور بیوی بیچاری گھر پریشان ہے، بچوں کو لفٹ نہیں کروا رہا، تو بھائی یہ عید نہیں ہے، بھائی یہ خوشی نہیں ہے، اسلام کا پیغام نہیں ہے. میں عرض کروں گا ہمارے پیغام ٹی وی کے ہی دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ جہاں ہمیں پروڈکٹیو ہونا چاہیے وہیں پہ جو ہم اپنی منفی سرگرمیاں ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے. جب منفی سرگرمیاں ہم ترک کر دیں گے ہمارے پاس بہت سارا ٹائم بچے گا، اور جو وہ ٹائم بچے گا وہ کوالٹی ٹائم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. اور وہ گزارنے سے جہاں وہ خوش ہوں گے، ان کے چہروں پہ خوشی آئے گی، ہمارے اپنے چہروں پہ بھی اس سے خوشی آتی ہے. اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کے اپنے چہرے پہ خوشی آتی ہے. اور وہ جو ہم آج کل موبائل میں گم رہتے ہیں، موبائل میں گمسم ہیں، اور اس کے والد یا والدہ ہم سے بات کر رہے ہیں، بچے بات کر رہے ہیں، بیوی ہم سے بات کر رہی ہے، تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ 1 منٹ ٹھہرو میں یہ دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر ہم ان کو ٹائم دیں، لٹرلی میں نے یہ پریکٹس کی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر کہ خود کو زیادہ خوشی ملتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی جی پلیز. اسی میں نا ایک بات میں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے عباس بھائی، تو بالخصوص ایک پیغام نوجوان طبقے کے لیے، پیغام کے توسط سے، پیغام کے توسط سے ایک اسلام کا پیغام، اور پیغام تو دیتا ہی اسلام اور امن کا پیغام ہے جو دے رہا ہے. تو اس میں ایک پیغام اس حوالے سے یہ ہے، جس طرح کہ فیملی کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی یہ سلسلہ ہے، بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں، پھر کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہ اسلام کا دائرہ پھر اس طرح پھیلتا جاتا ہے. تو اسلام تو ہمارا ایسا پیارا دین ہے، کوئی رشتہ داری نہیں نا باس بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں. آپ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک مسلمان بھائی مل گیا، وَتَبَسُّمَكَ لِأَخِيكَ هُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. یہ عید ہے، یہ عید ہے. وَتَبَسُّمَكَ، یہ عید خوشیوں کا موقع ہے، تو خوش کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارا منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، تیوڑی چڑھی ہوئی ہے، گھر آتے ہوئے بچے ڈر کے. ہمارے یقین جانے میں آپ کو ایک سلسلہ بات سے جڑتی جا رہی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ابا جان ہمارے نا بڑے غصے میں رہتے تھے ہر ٹائم، جب گھر میں آنا نا تو کہتے ہم سارے ہی بچے ڈر کے مارے اپنے چچا کے گھر چل جاتے تھے. اچھا وہاں سے کسی چھوٹے بچے کو بھیجتے کہ دیکھو ابا جان سو گئے ہیں کہ نہیں، کول ڈاؤن ہے یا سو گئے ہیں نہیں، وہ کہتے سو گئے ہیں کہ نہیں. اچھا جب پیغام ملتا بھی ابا جان سو گئے ہیں تو پھر کہتے ہم گھر آ جائیں. اچھا اس کا نقصان دیکھیں، بہت نقصان. یقین جانے اب بڑھاپا ہے. اب میں آپ کو لیٹسٹ بات بتا رہا ہوں، وہی میرا دوست مجھے کہہ رہا جی اب وہ میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں. تو وہ کہتا ہے آپ صاحب اتنی کیفیت ہے کہ اب بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. اب اصل میں دل میں وہ ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ عادت ڈیولپ، حجاب، بالکل وہ ایک ایسا حجاب بیچ میں آگے کہ اب ان کے ساتھ اتنی، اب وہ کہتے بڑھاپا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس بیٹھیں.
تو بلکہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک مرتبہ کہا ابو جی جب بٹھانے کا وقت تھا تب آپ نے بٹھایا نہیں. تو یہ ایک پیغام ہے ہمارے والدین کے لیے بھی. گھروں کو ماحول اگر جنت بنانا چاہتے ہیں جی اپنے بچوں سے اپنا تعلق قائم کریں, پھر بچے آپ کے ساتھ محبت کریں. وہ دیکھیں نا, وہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے تھے, سبحان اللہ, حسن کو چوم رہے تھے. وہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا ابو بڑے تجسس سے اتقبل صبیانک, آپ بوسا لے رہے ہیں بچوں کا؟ میں ہاں. اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی بوسا نہیں لیا, میری تو اتنی اولاد ہے. تو آپ نے جو جملہ وہاں پہ بولا ہے, اوا املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں بھائی. تو یہ تو بہت قیمتی احساس ہے, رحمت اور محبت کا. یہ میں خوشی کا موقع ہے, خوشی منائیں, خوش ہوں. راہ چلتے کوئی بھائی مل جائے نا, وہ جو حدیث کمپلیٹ کر لیتے ہیں, راہ چلتے کوئی بھائی مل گیا ہے تو ہلکی سی سمائل دے دیں, صرف سمائل دے دیں. یار صدقہ صرف پیسے دینے سے نہیں ہوتا, ہلکی سی سمائل دیں. سچے نبی فرماتے ہیں ہو اللہ کا صدقہ, اللہ صدقہ دینے کا تمہیں اجر عطا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زین بھائی جہاں بھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں قریب بیٹھے شخص سے دور کر دیا ہے, حالانکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے, لیکن اب یہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی ہے, اس کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا بھی استعمال کریں اور مثبت استعمال کر لیں اور ہم اپنے عزیز و قارب کے ساتھ بھی تعلق رکھیں؟ اس میں کس طرح سے بیلنس قائم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بیلنس تو اس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اوپر ضبط ہو کہ میں جو اپنے لیے چیز طے کروں گا اس کے اوپر عمل بھی کروں گا, امپلیمنٹ بھی کروں گا. پھر میں وقت بناؤں اپنا کہ میں نے سوشل میڈیا اگر یوز کرنا ہے ضرورت کے لیے بھی یا ویسے ہی اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تو اتنی دیر کرنا ہے, مثلا 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, جتنی دیر کام ہے اتنی دیر کر لیا. بس یہ نہیں کہ سکرول کیے جا رہے ہیں اور گھنٹوں پہ گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہوتا ہے آج کل. تو بس اوقات آپ نے یہ بات کی تو بات یاد آ گئی کہ ہم ایک جگہ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور 5 دوست 5 موبائل یوز کر رہے ہیں اپنی اور آپس میں ڈسکشن نہیں ہو رہی, آپس میں نہیں ہو رہی. تو ایک دوست نے پھر ہمیں میسج کیا کہ السلام علیکم, ہم بیٹھے ہوئے آپس میں تو آپ ہمارے, پھر انہوں نے رول طے کیا کہ موبائل جو ہے اپنے سائڈ پہ رکھ کے بیٹھیں گے. یعنی اس نے ہمیں اتنا گم کر دیا کہ جو ایک آپسی تعلق اور اخوت کا جذبہ ہوتا ہے نا, وہ بھی اس نے بالکل ہی چھین لیا. بس یہ بالکل کہ اگر ہم یہ طے کر لیں جو ضروری کام ہے وہ ہم نے اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرنا ہے, بھلے وہ ملنے جلنے کا کام ہے, آفیشیل کوئی کام ہے, کوئی ڈیوٹی کا کام ہے, وہ کر لیا, اس کے بعد اس کو نہیں دیکھیں. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فون سے اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو, دوست کو کال کر لیں, وہ بھی نہیں کرتے, بس یہ فیس بک اور انسٹا پہ اسکرولنگ ہو رہی. بلکہ اس کا ایک بس بھائی مجھے بات اسی کے ضمن میں ہے, وہ حدیث ہے بلکہ صحیح الجامع میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دشان ہے, بلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنے رشتوں کو تر رکھا کرو اگرچہ السلام علیکم کہنے سے رکھا کرو. تو بلکہ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا, امام کعبہ نے جمعہ پڑھایا اور اس میں اس حدیث کو ذکر کیا. وہ کہنے لگے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو اس کو اگر آپ دین کے پیراہ میں استعمال کر لیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یعنی ایک آپ کا رشتہ دار ہے, وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس حدیث کے مطابق بلو ارحامکم ولو بالسلام, کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے تر رکھا کرو, تازے رکھا کرو اگرچہ سلام کے ساتھ. تو کہتے ہیں اگر بندہ آپ کال ملائیں اور اس کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس حدیث پہ آپ کا عمل ہو جائے گا, آپ کا رشتہ تازہ. تو اس کو اب خیر یہ جو بزنس سے یا مارکیٹنگ کے لوگ ہیں نا, یہ آپ دیکھیے کہ اکثر ان میں سے بہت سارے لوگ روزانہ صبح یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے سلام بھیج دیا کرتے ہیں یا دعا دے دیا کرتے ہیں. تو اگر صرف اپنا ارادہ بدل لیا جائے تو یہ سنت اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا, اجر ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ دونوں بھائیوں سے ہی میں باری باری, کہ عید کے دنوں میں ہم پیغام, آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ہمارے ارد گرد جو مفلس لوگ موجود ہیں, جو ضرورت مند لوگ موجود ہیں, ہم اس عید پہ ان کے ساتھ کس طرح سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے جو سامعین تک, ہمارے نوجوان طبقے تک پہنچنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, ایک بہت معروف اشعار ہیں عید کے ضمن میں, وہ اس کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں نشین رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید, کہ اس بندے کی فقط اس بندے کی عید نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہن لیتا ہے, اصل عید تو شخص کی ہے جو وعید سے, اللہ کے عذابوں سے ڈر جاتا ہے. اصل خوشی اس کی, اصل خوشی. پھر آگے کہتے ہیں کہ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود, اس بندے کی عید نہیں ہے جو خوشبو سے معطر ہو کے گھر سے نکلتا ہے, بلکہ اصل عید تو اس کی ہے
جو توبہ کرتا ہے اور گناہوں کی طرف واپس لوٹتا نہیں ہے. انما العید لمن تابا, جو توبہ کرتا ہے, ولا یعود, دوبارہ لوٹتا نہیں. لیس العید لمن راکب المطایا, اس بندے کی عید نہیں ہے جو قیمتی ترین سواریوں پہ سوار ہو کے نکلتا ہے باہر گاڑیوں پر. انما العید لمن ترک الخطایا, اصل عید تو اس شخص کی ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے. اور حضرت علی کا ایک معروف قول ہے, وہ کہا کرتے تھے ہمارا تو ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس میں ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں, جس میں نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. تو خاص کر یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے یوتھ کے نام پیغام یہ ہے کہ خدا را اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اپنے آپ کو فحاشی اور یعنی, اور ایک یہ بھی عباس بھائی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا, شیطان کی ایک بہت بڑی مار یہ ہے کہ اب اس وقت لیٹسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عورت یا مرد بالکل برہنہ ہو جائے, ہم اس کو سمجھے گئے یہ فحاشی ہے, یہ ایک کنسیپٹ ہے. جبکہ اگر وہ ٹائٹ لباس عورت پہن کے باہر نکلے یا اس کا اظہار ٹی وی ڈراموں میں ہو, فلموں میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, اس کو اب لائٹ لیا جا رہا ہے. جبکہ ابتدا جو خرابی کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں گے دا زہرا کا کیس پورے ورلڈ پہ, مطلب اتنی کم عمری میں, اور وہ کس طرف چلے گئے ہیں یہ لوگ. اس میں ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو ایکٹیویٹی ہے خاص کر سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہی, گھر میں وائی فائی آن ہے, موبائل اس کے پاس ہے, پتہ نہیں وہ کہاں کہاں وزٹ کر رہی ہے. لیکن ہے کہ ان کا اب یہ روکے بھی نہیں جا سکتے, لیکن ہے کہ پھر ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ان کو وزٹ کریں, ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں, کن ویب سائٹ پہ وزٹ ہو رہا ہے, کن سے گفتگو ہو رہی ہے. اس پہ اگر اجازت ہے میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ والد صاحب نے یا ان بزرگوں نے اپنے بچوں کو قریب نہ آنے دیا اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے, تو اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے اتنا قریب نہیں کرتے کہ وہ اپنی مشکل, اپنی پریشانی, اپنے دل کی بات ہمیں دوست سمجھ کے شیئر کر سکیں. جب وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو وہ کسی ایسے کو تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنی بات کر سکیں, تو وہ بھلے وہ جس مینٹیلٹی کا ہوگا وہ اس کو اس طرف لے جائے. تو یہ جو کیس آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک ایسا مظہر ہو سکتا ہے, جس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ دوست ایسے مل گئے. نہیں وہ بات سچی ہے. یہ تو اصل میں بلکہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, میں تعزیت کرنے گیا گھر میں, دوست نئے نئے متعارف ہوئے, سلام دعا ان سے, تو ان کے چچا جان فوت ہو کے میں تعزیت کے لیے گیا. اچھا یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا, وہ باپ بیٹا ایسے شغل میں آپس میں کر رہے تھے, یعنی جس طرح مطلب دوستوں کی طرح. وہ تو خاندان نہیں ہوئے, انہوں نے کہا بھی یعنی مجھے نہیں لگ رہا تھا یہ میرا باپ بیٹا ہے, بھائی بھائی ہوں گے کوئی قدر. وہ مجھے ساتھ بیٹھا کہتا ہے, پہلی ملاقات تھی ان کے گھر میں, کہتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں. کیا بات. وہ کہتا ہے جی ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں بھائی آپس میں. باپ کہہ رہا ہے, کیا بات ہے, کہتا ہے ہم دوستوں. تو اب اگر بیٹے کو کوئی پریشانی آئے گی یا کہیں کسی سچویشن میں وہ پھنس جائے گا تو لازم آتے وہ اپنے دوست سے یعنی اپنے والد سے تذکرہ کرے گا اور وہ اس سے تو خوشی کے اس موقع پہ والدین اپنی اولاد کو اپنے قریب کریں, ان کو اپنا دوست بنائیں, ان کو اتنی محبت دیں کہ کوئی کسی دوسرے کی منفی محبت کو وہ محبت نہ سمجھے. جی 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 اتنی جی پلیز آپ بالکل بتائیے کہ آپ دوست کی بات بتائیے. حافظ صاحب نے کہا کہ عید کی خوشیوں میں انہیں اپنے قریب کریں. تو میرا ایک دوست تھا, وہ عید کے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ پکچر لینے لگا اور ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا, تو وہی مجھے بتا رہا تھا روتے ہوئے. تو والد صاحب نے زور سے ہاتھ کو چھٹکا پیچھے اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں تمہارا باپ ہوں, یعنی انہوں نے اس سے بھی اس کو روک دیا. تو اتنی زیادہ اگر ریسٹرکشنز اور سختیاں ہوں گی تو پھر وہ یقیناً دور ہوگا. بھائی جان قسیم بھائی آپ کا, زین بھائی آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ عید کے دن وقت نکال کے آئے ہیں, آپ نے جہاں اپنی فیملی کو بھی وقت دیا ہے, آپ نے اپنے دوستوں کو وقت دیا ہے, آپ نے فلائی کاموں کو دیکھا ہے, وہیں پہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے بھی وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارا آج کے اس ٹرانسمیشن کا ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے الحمدللہ بہت پروڈکٹیو ہماری گفتگو رہی, اور اس گفتگو کا حاصل یا لیسن بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی خوشی میں ان دوستوں کو بھی شامل کرنا ہے, ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے جو خوشی میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے, اور وہ رب کی تقسیم کے سبب. تو اللہ نے اگر آپ کو مجھے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم نے اپنے ان دوستوں کو ضرور, اپنے ان رشتہ داروں کو, اپنے ان احباب کو, قرب و جوار میں رہنے والوں کو ضرور شامل کرنا ہے. اور یقین مانیے آپ کے دل کو حقیقی خوشی میسر ہوگی اس سے. یہ عید کا جذبہ قوت کا اور اظہار کا جذبہ ہی ہے, یہ انسان کے اندر ہو. بے شک یہ قربانی اور یہ احسار ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. عید اسپیشل ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک,
عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔